ایک کوشچن جو ہے وہ آن لائن ایک سیشن کے اندر پوچھا گیا تھا، آن لائن گروپ کے اندر جو آن لائن کورس چل رہا ہے، وہ یہ کہ شرک اور بدعت میں کیا فرق ہے۔ شرک کے بارے میں ایک یاد رکھیں کہ توحید کی بالکل اپوزٹ چیز شرک ہے۔ توحید کی بالکل اپوزٹ چیز شرک ہے۔ توحید یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، ایک جاننا اور ایک ہی تصور کرنا ہے، اور بدعت اور شرک یہ ہے کہ توحید کے بالکل اپوزٹ چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ جو سے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں الوہیت میں ٹھہرا لیں، چاہے ربوبیت میں ٹھہرا لیں، چاہے اسماء و صفات کے اندر ٹھہرا لیں، ان تینوں کے اندر شرک کرنا جو سے ہے، ان تینوں کے اندر ملاوٹ کرنا وہ شرک کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن تھا کہ بدعت سے کیا مراد؟ بدعت کہتے ہیں اسلام کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کر لینا، نیکی سمجھ کے کسی نئی چیز کی ایجاد کر لینا، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو نیکی نہیں بتایا ہمارے اسلام کے اندر۔ اگر کوئی بات اس طرح کی ہے اور ہم سمجھیں کہ نہیں یہ کام بھی اچھا کام ہے، چلو اس کو بھی، یہ بھی نیکی ہی ہے، اگرچہ نبی نے نہیں بھی بتائی، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کے اندر نیکی کی نیت سے کسی چیز کو ایڈ کر دینا، جس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو لوگوں کو بتاؤں۔ بڑی مثال یہ ہے کہ جب فوتگی ہوتی ہے، فوتگی پہ گٹھلیاں پڑی جاتی ہیں، اب گٹھلیوں کے اوپر وہ ذکر جو کیا جاتا ہے، اور اتنی مرتبہ وہ ذکر کرنا ہے، یہ اتنے پارے پڑھنے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا تھا اس کے لیے دعا کرتے تھے، مغفرت کی دعا کرتے تھے، تمام لوگ جنازہ پڑھتے تھے، جنازے کے اندر بھی مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ سمجھا گئی بات کی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جنازہ کو پڑھے نہ پڑھے کل خانے پہ جا کے وہ گٹکیں لازمی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اب دیکھیں یہ عمل جو ان سے بظاہر تو نیکی لگ رہی ہے کہ پڑھ تو ذکر ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو اسلام کے اندر نیکی سمجھ کے کسی چیز کو ایڈ کر دینا یہ بدعت ہے۔ اگر وہ پروفٹ نے نہیں بتایا، اس کے مطلب دو ہوتے ہیں، یا یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہ بات چھپائی، نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ نیکی بھی نہیں بن سکتی۔ نیکی ہوتی تو نبی بتا کے جاتے، نماز بتا گئے ہیں نا، اس کا مطلب وہ نیکی تھی، روزہ بتا گئے ہیں، اچھا اخلاق بتا گئے ہیں، وہ نیکیاں تھیں، لیکن جو چیز نہیں بتائی وہ نیکی نہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نیکی قبول کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ یہ کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں، اس کو پورا کریں، اس کو تمام پروٹوکولز کے مطابق، سنت کے مطابق کریں، نیت خالص رکھیں۔ جو عبادت کی تین چیزیں ہیں کہ جو سے نا وہ نیت خالص ہو، عمل جو سے خالص ہو، عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور تیسری چیز کیا تھی؟ قرآن سنت کے مطابق۔ یہ تینوں چیزیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ وہ عمل قبول ہوگا، وہ عمل مردود نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں چیزیں اگر عبادت کی تینوں چیزیں، تینوں شرائط جن سی پوری کر لیں گے تو عمل قبول ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ ہمارا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، ہمیں اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس چیز کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے، اخلاق جو ہے وہ ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اخلاق ایک بہت بڑا وسیع قسم کا مفہوم رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو ایتھکس والا پورشن ہے، مینرز والا، اس کے اندر ہم اخلاق کو ڈسکس کریں گے کہ اخلاق ہوتا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ سے پورا ایک سیشن کریں گے، تو اس سوال کو بھی ڈسکس کریں گے۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔